بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اماں کل سے سغرا تیرے ساتھ حویلی نہیں جائے گی۔ میں نے رات کو کھانا کھاتے ہوئے کہا تو اماں چونک اٹھی۔ کیوں باجی؟ سغرا نے ابا کے بستر پر رضائی ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ابا کی آنکھوں میں چمک کے ساتھ ساتھ خوف بھی تھا اور اماں حیران نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ بس میں نے کہا جو تو اب وہاں نہیں جائے گی، گھر میں رہا کر، میں نے نگاہ چراتے ہوئے جواب دیا۔ اماں نے سر جھٹک کر کہا، ذمہ داری کو کیا جواب دوں گی، اور ابھی تو قرضہ۔ بس میں نے اماں کی بات کاٹ دی۔ قرضہ میں چکا دوں گا، یہ کہہ کر میں نے برتن چولہے کے پاس رکھے، کلی کر کے ہاتھ پونچھتا ہوا ابا کی چارپائی پر جا بیٹھا۔ میں ٹھیک کہتا ہوں نا ابا؟ میں نے ابا سے پوچھا جو آسمان پر تیرتی ہوئی بدلی کو دیکھ رہا تھا۔ پر بیٹا کچھ دن کی تو بات ہے، میں سغرا کو ہی نہیں تیری ماں کو بھی منع کر دوں گا، بس ہم دونوں کمائیں گے۔ مگر ابا، بیٹا میں ابھی زندہ ہوں، تو اسے زیادہ دیکھتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں کہ سغرا بڑی ہو گئی ہے، پر اسے اکیلے گھر میں چھوڑنا بھی تو ٹھیک نہیں نا۔ ابا ٹھیک کہہ رہا تھا، یہ بات تو میں نے سوچی ہی نہیں تھی۔ میں خاموش ہو گیا۔ صبح سغرا نے چائے کا پیالہ دیتے ہوئے ڈرتے ڈرتے پوچھا، بھاجی میں اماں کے ساتھ۔ سغرا تجھے اچھا لگتا ہے ان موٹی موٹی عورتوں کی خدمت کرنا جو ہم میں سے سب کا خون پی رہی ہیں؟ اچھا کیسے لگتا ہے باجی، پر یہاں سارا دن کیا کروں گی، سب ہی تو چلے جاتے ہیں۔ اس نے منہ پھیر کر کہا تو مجھے اس پر پیار آ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے بابا، مگر وہاں زیادہ دل نہ لگانا، مہینے یا 2 مہینے بعد تجھے گھر پر بٹھا دوں گا، سمجھی؟ اور سغرا خاموش ہو گئی۔ اس روز راجو اپنے اسکول سے واپس آیا تو اس کے ساتھ کچھ مہمان لڑکے بھی تھے۔ راجو 10ویں کا امتحان دے رہا تھا۔ حویلی کے پچھلے حصے میں راجو کا ایک کمرہ تھا جس میں کتابیں اور میز کرسی رکھے تھے، اسے لوگ اسٹڈی روم کہتے تھے۔ وہ اپنے مہمانوں کے ساتھ اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ چلتے چلتے مجھے گلاس اور برف لینے کو کہہ دیا۔ میں حویلی سے گلاس اور برف لے گیا۔ کمرے میں پہنچا تو اس کے ہاتھ میں شراب کی اتنی بڑی بوتل دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ سب کے سب اونچے کہہ کے لگا رہے تھے۔ میں حیرت سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ ان لڑکوں کی عمر ایسی نہیں تھی کہ یہ شراب پیتے، وہ لوگ تو امتحان دے رہے تھے، انہیں تو پڑھنا چاہیے تھا۔ میں حیران کھڑا تھا، یہ سب سوچ رہا تھا کہ اچانک راجو کی نظر مجھ پر پڑی۔ کیا کھڑے ٹکر ٹکر دیکھ رہا ہے؟ باہر جا کر بیٹھ اور دیکھ، ہم سب پڑھ رہے ہیں، سمجھے؟ ہمارا امتحان ہے، اس لیے۔ اس نے مجھے آنکھ مار کر کہا اور سب لڑکے مجھے دیکھ کر ہنس پڑے۔ خبردار اس طرف کوئی نہ آئے۔ میں چپ چاپ باہر آ گیا۔ خوف نے میری زبان گونگی کر دی تھی۔ میں جانتا تھا کہ ذمہ دار کو اگر پتہ چل گیا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے تو قیامت آ جائے گی۔ راجو سے بے انتہا محبت کرنے کے باوجود وہ یہ برداشت نہیں کرے گا کہ 17 سالہ راجو شرابی بن جائے۔ اس کو تو اپنے اکلوتے بیٹے سے بہت سی امیدیں وابستہ تھیں۔ میں نے اکثر ذمہ دار کے مہمانوں سے کہتے ہوئے سنا تھا، کچھ بھی ہو میں نے اتنا لاڈ نہیں کیا کہ میرا بیٹا بگڑ جائے۔ وہ ایسے ویسے چکروں میں بالکل نہیں ہے۔ اب اگر اسے معلوم ہو جاتا ہے تو قیامت تو آنی ہی تھی۔ راجو کے ساتھ ساتھ میری کھال بھی اکھیڑ دی جاتی۔ سچ تو یہی تھا کہ مجھے اپنی زیادہ فکر تھی۔ راجو کا کیا ہے، مار پڑتی تو دوسرے لمحے میں پیار امڑ آتا اور بڑے سے ڈاکٹر کو بلا لیا جاتا۔ پھولوں کا رس اور مرغے کی یخنی 2 دن میں اس کی طاقت بحال کر دیتی، مگر میں تو اگلے روز کی چھٹی بھی نہ کر پاتا۔ وہ دن تو جیسے تیسے گزر گیا۔ راجو کے مہمان رات گئے اپنی کاروں میں بیٹھ کر چلے گئے۔ راجو وہیں زمین پر لٹک کر سو گیا اور میں ساری رات پہرا دیتا رہا۔ باہر ایک کرسی پر بیٹھے بیٹھے میرا جسم اکڑ گیا۔ نیند سے سر اور آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی، مگر میں سو نہیں سکتا تھا۔ رات کو اگر کوئی اس طرف آ جاتا تو غضب ہو جاتا۔ راجو کے حکم کے مطابق حویلی میں نے کہہ دیا تھا کہ راجو آج اسٹڈی روم میں سوئے گا، اس لیے کوئی اسے دیکھنے بھی نہیں آیا۔ صبح جب راجو کی آنکھ کھلی اور وہ باہر آیا تو اس نے مجھے اس طرح بیٹھا پایا جیسے رات کو دیکھا تھا۔ اس نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اندر گویا بھونچال آیا ہوا تھا۔ کتابیں کہیں پڑی تھی اور گلاس کہیں پڑے تھے۔ بھالے یہاں کوئی صفائی کر دو، اور یہ لو۔ اس نے جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکال کر میری مٹھی میں دبا دیا۔ نوٹ دیکھتے ہی یک لخت میری ساری تھکن، نیند اور سر کا درد غائب ہو گیا تھا۔ میں نے راجو کا شکریہ ادا کیا اور جلدی سے چیزیں سمیٹنے لگا۔ ذمہ دار کا جتنا اپنے بیٹے پر گھمنڈ بڑھ رہا تھا، اتنا ہی راجو تاریخ راہوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے کئی مرتبہ راجو کو سمجھانے کی کوشش کی
مگر مسئلہ یہ تھا میں اس کا رازدار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا ملازم بھی تھا، اور کسی ملازمت کی نصیحت سننا ان کے لیے تذلیل کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ پر شروع میں کوشش کی، پر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اب میری آمدنی زیادہ ہو گئی تھی، مجھے راجو اچھی خاصی رقم دے رہا تھا۔ خدا گواہ ہے میں نے اس رقم کو کبھی خود پر اور اپنے گھر والوں پر خرچ کبھی نہیں کیا۔ وہ ساری رقم قرضے میں دے دیتا تھا۔ ذمہ دار حیران تھا کہ اتنی تیزی سے قرضہ کیسے اتر رہا ہے۔ ظاہر ہے قرضہ اتر جانے کا مطلب تھا ہم سب کی آزادی اور ہماری آزادی حاکمیت کے لیے خطرہ تھی۔ جس روز میں نے ذمہ دار کو قرضے کی آخری قسط دے کر اماں اور سغرا کی آزادی مانگی، اس روز اس کی آنکھوں میں شعلے لپک گئے، مگر اس نے منہ پر کچھ نہ کہا۔ رقم لے کر اس نے گنا، منشی کو بلا کر حساب مانگا اور رقم پوری ہونے پر بولا ٹھیک ہے بالے تیری مرضی ہے کہ تو اماں اور سغرا کو بھیجے یا نہیں، مگر تو گھر کا خرچہ کیسے چلائے گا؟ چودھری جی اللہ کرے گا سب ٹھیک ہو جائے گا، اب تو ابا بھی بہت بوڑھا ہو گیا ہے، میں سوچتا ہوں شہر جا کر مزدوری کر لوں گا، ابے کے پھیپھڑے بھی خراب ہو گئے ہیں، اس کا علاج بھی کروا لوں گا۔ پھر تو مجھے اپنے چاروں طرف شعلے ہی اٹھتے محسوس ہوئے، مجھے لگا کہ میں زیادہ دیر کھڑا رہا تو مجھے جلا کر بھسم کر دیا جائے گا۔ میں الٹے قدموں واپس آ گیا۔ ذمہ دار کی بڑی بڑی گہری آنکھیں مسلسل اپنی پشت پر سرسراتی محسوس ہوئی۔ میرا دل حلق میں دھڑک رہا تھا۔ حویلی سے دور نکل آیا تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ پیاس سے میری زبان پر کانٹے آ گئے تھے۔ میں دائیں طرف ڈھلوان سے اترا ہوا نہر پر پہنچ گیا۔ نہر پر سونی اور سغرا پانی بھر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر سغرا بھاگتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ کیا ہوا بھاجی؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ وہ جانتی تھی کہ آج میں اس کی اور اماں کی آزادی مانگنے گیا ہوں۔ آج میں نے اماں اور سغرا دونوں کو حویلی جانے سے روک دیا تھا۔ مجھے پیاس لگی ہے، میں نے سونی کی طرف دیکھتے کہا۔ سونی مجھے بڑے غرور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جانے کیا بات تھی۔ میرا دل آہستہ سے دھڑک اٹھا۔ لمحہ بھر کو دھڑکن ٹھہری اور پھر چل پڑی۔ لگا جیسے میرے سینے میں کچھ ہوا ہے، کوئی ایسی بات جس سے میں انجان تھا۔ بالے، سغرا نے میری آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ میں اور سونی دونوں ہی چونک اٹھے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں باجی؟ ارے یہ سونی ہے، کیا پہچانا نہیں؟ نہیں میں جانتا ہوں، پر ایک دم اتنی بڑی کیسے ہو گئی؟ میں نے بات بنائی، ورنہ جی تو یہی چاہتا تھا کہ کہہ دوں آج ہی تو پہچانا ہے اسے، مگر میں دل کی بات نہ کہہ سکا۔ لے بالے پانی تو پی لے۔ اس نے پانی سے بھرا مٹکا آگے بڑھایا۔ میں نے دونوں ہاتھوں کو ملا کر پیالہ بنایا اور منہ سے لگا کر میں جانے کتنی دیر تک پانی پیتا رہا۔ میری آنکھیں سونی کے سنہرے پیروں سے لپٹ کر رہ گئی تھیں اور پیاس بجھنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ بھاجی بس کر، مر جائے گا پانی پی پی کر۔ سغرا نے جھٹکے سے مجھے کھینچ لیا۔ اتنا پیاسا تھا تم؟ سونی نے مجھے حیران سے دیکھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں جلتی دھوپ میں کسی پتھریلے علاقے کا اگتا درخت ہوں جو اتنے بہت سے پانی کے بعد بھی سوکھے کا سوکھا رہ گیا ہو۔ تم نے بتایا نہیں بھاجی، کیا ہوا؟ سغرا نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے قرضہ اتار دیا ہے سغرا، اب تجھے اور ماں کو حویلی جانے کی ضرورت نہیں۔ ہائے سچ؟ وہ اچھل پڑی۔ ہاں، اور تو گھر جا، میں تھوڑی دیر میں گھر آتا ہوں۔ ابا آئے تو اسے روک لینا۔ ابا تو کب کا آ گیا ہے، اسے بہت زور کی کھانسی اٹھی تھی، اور ہاں بھاجی سے کھانسی کے ساتھ ساتھ خون بھی آیا تھا، تو حکیم جی سے دعا لے آتا۔ میں ابا کے بارے میں سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ میں ویسے بھی بازار جا رہا تھا، اب تو حکیم کے پاس جانا ضروری ہو گیا تھا۔ سونی اور سغرا گھر کی طرف چلیں گی تو میں بازار چلا گیا۔ میں نے گھر کے لیے گوشت خریدا۔ اماں گاجر گوشت بہت اچھا پکاتی تھی۔ اب تک گھر میں پکنے کی نوبت تو نہ آئی تھی، مگر حویلی میں پکا ہوا گاجر گوشت مجھے اور ابا کو بہت پسند تھا۔ میں کھانے کے لیے چیزیں خرید کر حکیم صاحب کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے دوا دی اور ابا کو لانے کے لیے کہا۔